السلام علیکم۔ افغان طالبان رجیم کی ہٹ دھرمی نے پاکستان، افغانستان اور پورے خطے کے امن کو خطرے میں ڈال دیا ہے، یعنی کہ کوئی سنجیدہ کوشش نہیں ہو رہی امن کے لیے مذاکرات کو لازماً ناکام کرنا ہے اور خطے کے امن کو خطرے میں ڈالنا ہے، کیونکہ آپ تو دہشت گردی کے ایکسپورٹر ہیں، آپ کو تو امن سے مطلب ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ اگر دہشت گردی نہیں کریں گے تو آپ کی کیا افادیت رہے گی؟ امن میں تو آپ ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو اب افغان پناہ گزینوں کا معاملہ بھی شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ پاکستان نے اس کو پروسیس کو بہت تیز کر دیا ہے۔ اب افغان پناہ گزینوں کی واپسی پہلے سے بہت تیز ہو رہی ہے۔ اکتوبر کے اندر جب مرحلہ وار اس کا معائنہ کیا گیا، جو اقوام متحدہ کا جو پناہ گزینوں کا جو ادارہ ہے UNHCR اور اس کے جو دوسرے ادارے ہیں، اس کی جو رپورٹ ہے وہ بہت اہم اس کے اندر نتائج سامنے آئے۔ جو جبری بے دخلیاں ہیں، یعنی کہ پاکستان نے جو ڈیٹین کر کے، پکڑ کے، گرفتار کر کے اور ان کو حراستی مرکز اور حراستی مراکز سے واپس بھیجا، تو اس میں پہلے تیسرے ہفتے کے مقابلے میں جو اکتوبر کے چوتھے ہفتے کی جو رپورٹ آئی ہے تو 146% اضافہ ہوا ہے۔ یعنی اگر اکتوبر کے تیسرے ہفتے میں 303,300 افراد کو گرفتار کیا گیا پاکستان کے اندر اور ان کو واپس بھیجا گیا، تو اکتوبر کے تیسرے ہفتے، چوتھے ہفتے کے اندر، یعنی 25 اکتوبر سے لے کے 1 نومبر کے درمیان، وہ تعداد جو پہلے 3,300 کچھ تھی وہ بڑھ کر 7,750 افراد ہو گئی، یعنی کہ 146% اضافہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ رضاکارانہ طور پر واپس جا رہے ہیں اس کی تعداد بھی 100% سے زیادہ بڑھ گئی ہے، یعنی کہ جو 16,000 افراد، 17,000 افراد واپس جا رہے تھے ایک مہینے کے اندر، وہ بڑھ کر 37,000، یعنی ایک ہفتے کے اندر 16-17 ہزار واپس جا رہے تھے، وہ بڑھ کر 37 سے 40,000 ہو گئی ہے۔ تو اب یہ تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ 1 اکتوبر 2023 سے لے کر جو اب تک جتنے بھی افغان پناہ گزین واپس گئے ہیں ان کی تعداد 17 لاکھ کراس کر گئی ہے۔ میں ہوں خرم کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل۔ افغان پناہ گزینوں کا معاملہ انتہائی شدت کے ساتھ اپنے منطقی انجام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ پاکستان نے بلوچستان کے اندر خاص طور پر بہت تیزی سے چمن اور کوئٹہ کا علاقہ، اس کے علاوہ چاغی کا علاقہ بہت بڑا فوکس ہے، کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ کنسنٹریشن ہے۔ یہ وہ علاقے ہیں جو افغان بارڈر کے قریب ہے اور یہاں پر افغان پناہ گزینوں کی بستیاں ہیں۔ یہاں پر وہ مختلف علاقوں میں رہتے ہیں، غیر قانونی بستیاں بنا رکھی ہیں۔ 3 کیٹیگریز ہیں ان کی۔ ایک تو ACC کارڈ ہولڈرز تھے جنہوں نے وقتی طور پر رجسٹریشن کرائی تھی، کچھ POR کارڈ ہولڈرز تھے جو پاکستان کے اندر کچھ مفادات حاصل کر رہے تھے، اپنے کارڈز بنوا کر یہاں پر کاروبار کر رہے تھے، اور کچھ لوگ تھے جو بالکل غیر قانونی طور پر رہ رہے تھے۔ تو اب یہ جو 17 لاکھ لوگ واپس گئے، ان میں سے جو زیادہ بڑی تعداد ہے، جو 46% افراد ہیں، وہ تو ہیں ACC کارڈ ہولڈرز، اور اس کے علاوہ جو باقی تعداد، جو بڑی تعداد ہے، وہ ہے غیر قانونی پناہ گزینوں کی، جو یہاں پر بغیر دستاویزات کے رہ رہے تھے، اور صرف 9% ایسے لوگ ہیں جو کہ POR کارڈ ہولڈرز تھے، اور POR کارڈ ہولڈرز جو ہیں وہ اب بھی بڑی تعداد میں ریزسٹ کر رہے ہیں اور وہ واپس جانے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے حالات نارملائز ہو جائیں گے اور اس نارملائزیشن کی وجہ سے ان کو مزید ایکسٹینشن مل جائے گی، لیکن ان کو نہیں اندازہ کہ جو وہاں پر طالبان رجیم کی صورت میں ایک عجیب و غریب سی حکومت آ گئی ہے، جس کو صرف لڑنا بھڑنا، شرارت کرنا، دہشت گردی کرنا، دہشت گردی کو پروموٹ کرنا تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا ان کو۔ وہ جب تک وہاں پر کابل کے اندر موجود ہے، جب تک ان کا اقتدار موجود ہے، پاکستان اور افغانستان کے تعلقات درست نہیں ہو سکتے۔ اکتوبر کے اندر خون ریز جھڑپیں ہو چکی ہیں۔ پاکستان پچھلے 4 سال سے بتا رہا ہے کہ آپ کے علاقوں کے اندر TTP کے لوگ موجود ہیں، شرارتیں کر رہے ہیں، داعش کے لوگ موجود ہیں، جیش العدل کے موجود ہیں، BLA کے موجود ہیں، فتنۃ الہند موجود ہے، فتنۃ الخوارج موجود ہے، اور یہ لوگ پاکستان کی سلامتی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ سرحدیں کراس کرتے ہیں، پاکستان کے علاقوں میں آتے ہیں، شرارت کرتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں، اور پھر سکون سے واپس چلے جاتے ہیں، کیونکہ افغانستان کے بارڈر پر موجود جو طالبان فورسز ہیں وہ ان کو کور پرووائڈ کرتی ہیں کہ وہ جائیں اور پاکستان کے اندر دہشت گردی کریں۔ تو اس طرح سے تو ملکوں کو، پڑوسی ملکوں کے ساتھ نہیں رہا جا سکتا۔ اکتوبر کے اندر پاکستان نے دندان چکن جواب دیا، بتا دیا کہ پاکستان کی سلامتی کو ذرا سا بھی خطرہ ہوگا تو جواب بہت شدید ہوگا، اور ہر جگہ پر جواب دیا جائے گا۔ ان کیمپوں کو بھی تباہ کیا جائے گا، ان لوگوں کی جو ان کی پشت پناہی کرتے ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ جہاں سے وہ کراسنگ ہوگی
ان لوگوں کو بھی نشانہ بنایا جائے گا, وہ پوسٹیں بھی اڑائی جائیں گی, اور جو دہشت گرد آئیں گے ان کا تو انجام سب کو پتہ ہے کہ ان کو جہنم حاصل کیا جائے گا. تو پاکستان کی اس کلیئر کٹ پالیسی کے بعد قطر میں جو اجلاس ہوا اس کے اندر پہلے جو مرحلہ ہوا, 3 مرحلے اب تک مذاکرات کے ہو چکے ہیں. پہلے مرحلے میں طے ہوا ہے کہ جناب سیز فائر ہو جائے, اور سیز فائر کے بعد ہم اس جو سارا معاملہ ہے اس کو ضابطۂ تحریر میں لاتے ہیں کہ کس طرح سے تصدیق کی جا سکے کہ یہ جو دہشت گردی کے واقعات افغانستان سے ہو رہے ہیں تو ان کو یعنی دوسرا جو مرحلہ ہوا اس میں یہ ایگریمنٹ ہوا کہ جناب ہم افغانستان اور پاکستان کو طے کرنا چاہیے کہ کوئی ایسا پروسیس کیا جائے کہ جو دہشت گردی افغانستان سے پاکستان کے اندر ہو رہی ہے اس کو روکنے کے حوالے سے تصدیق شدہ عمل سامنے آ سکے. اور جو تیسرا اجلاس تھا اس کے اندر یہ ایگریمنٹ ہونا تھا کہ اس کا جو میکینزم طے ہونا تھا کہ وہ آخر کیسے جو طالبان کی جو رجیم ہے وہاں پر کس طرح سے ٹی ٹی پی کو کنٹرول کر رہی ہے, بی ایل او کو کنٹرول کر رہی ہے, جیش الدل کو کنٹرول کر رہی ہے, داعش کو کنٹرول کر رہی ہے. تو وہ جو تصدیق شدہ پروسیس ہے اس کو ایک ڈاکومنٹڈ فارم میں لانا تھا. لیکن افغانستان کی جو حکومت ہے وہ اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہی, طالبان کی حکومت قائم رہی, زبانی جمع خرچ ہوتے رہے. پاکستان کہتا رہا کہ اب ضابطۂ تحریر میں لے آئیں, تحریری معاہدہ کر لیں, تحریری طور پر لکھ لیں کہ کس طرح سے دہشت گردی کو کنٹرول کیا جائے گا. لیکن طالبان کی حکومت زبانی جمع خرچ کوئی گارنٹی دینے کو تیار نہیں ہے. بی ایل اے ٹی ٹی پی کو پرورش ان کی ہے, وہ پرورش جاری رہے گی. پہلے بھی اسی طرح سے انہوں نے افغانستان کا بیڑا غرق کیا تھا جب طالبان کو موقع ملا تھا اور دنیا میں تماشا بن کے رہ گیا تھا افغانستان. پچھلے 45 سال سے ایک خانہ جنگی ہے, طالبان کو موقع ملا ہے یہ امن قائم کرنے کا, اس موقع کو ضائع کر رہے ہیں. افغانستان کی ترقی کا موقع مل رہا ہے, اس ترقی کو ضائع کر رہے ہیں. چین, پاکستان, ایران, روس کے ساتھ مل کر آگے بڑھنے کا موقع مل رہا ہے, اس کو ضائع کر رہے ہیں اور لگے پڑے ہندوستان کے بہکاوے میں آ کر پاکستان کے ساتھ شرارتیں کرنے میں, جنگ کرنے میں. اور اب افغان پناہ گزینوں کی زندگی بھی انہوں نے خطرے میں ڈال دی, کیونکہ وہاں پر امن نہیں ہوگا تو یہاں سے افغان پناہ گزین جو ہیں وہ بیچارے انسیکیورٹی کا شکار ہیں. تو پاکستان سے جو افغان پناہ گزین ہیں ان کی جو واپسی ہے وہ پروسیس بہت تیزی سے جاری ہے. جو اقوام متحدہ کی رپورٹ آئی اس کے مطابق جو اکتوبر کے تیسرے ہفتے اور چوتھے ہفتے کا انہوں نے کمپیریزن دیا ہے تو تقریباً 18 اکتوبر سے لے کے جو 25 اکتوبر کا جو ہفتہ تھا اس کے اندر جو افغان پناہ گزین واپس گئے تھے ان کی تعداد جو جبری طور پر واپس بھیجے گئے تھے وہ 3341 جو افغان پناہ گزین جبری طور پر گرفتار کر کے ڈیٹینشن سینٹر سے واپس ان کے ملک بھجوائے گئے تھے. وہ چوتھے ہفتے میں یعنی 25 اکتوبر سے لے کے 1 نومبر والا جو ہفتہ ہے اس کے اندر ان کی تعداد بڑھ کر 7733 ہو گئی ہے, اور یعنی کہ اس کی تعداد میں 146% اضافہ ہوا ہے. اور اب نومبر کا جو پہلا ہفتہ ہے اس کے اندر یہ تعداد بڑھ کر بہت زیادہ ہونے جا رہی ہے. بے اعداد و شمار تو تصدیق شدہ ہمیں موصول نہیں ہوئے, لیکن ابتدائی جو سامنے چیزیں آ رہی ہیں, شواہد سامنے آ رہے ہیں, اس کے اندر یہ تعداد اس سے بھی زیادہ بڑھنے جا رہی ہے. اعداد و شمار کے مطابق جو 19 اکتوبر سے 25 اکتوبر کے درمیان 18,630 افراد جو ہے وہ اپنے ملک واپس گئے, اور جبکہ 26 اکتوبر سے 1 نومبر کے درمیان یہ تعداد بڑھ کر 37,448 ہو گئی, یعنی کہ 100% سے زیادہ اضافہ ہوا ہے. یہ رضاکارانہ طور پر واپس جانے والے لوگوں کی بات ہو رہی ہے. جبری طور پر جو 3,341 تھے جو بڑھ کر 7,733 ہو گئے, وہاں 146% اضافہ ہوا ہے. تو اب تک جو لوگ واپس گئے ہیں تو ان میں زیادہ بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو 77% وہ لوگ ہیں جو افغان سٹیزن کارڈ سے, جن کے پاس اے سی سی کارڈ سے, یا پھر وہ لوگ تھے جو غیر تصدیق شدہ دستاویزات پر یہاں موجود تھے, جبکہ 23% افراد وہ تھے جن کے پاس پروف آف رجسٹریشن کے دستاویزات موجود تھیں. ان گرفتاریاں جو ہوئی ہیں, زیادہ تر گرفتاریاں جو پاکستان کے اندر ہوئی ہیں افغان پناہ گزینوں کی, ان میں سے 86% جو ہیں وہ بلوچستان کے اندر ہوئی ہیں. چاغی اور کوئٹہ جو ہے یہ علاقے جو ہیں خاص طور پر فوکس تھے. پنجاب کے اندر جو ہے راولپنڈی, اٹک اور جیلم کے علاقے جو ہیں یہاں بہت بڑے پیمانے پر گرفتاریاں ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ بھی جہاں بھی افغان پناہ گزین مل رہے ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے, کیونکہ پنجاب کے اندر تو وسل بلوئنگ کی ایک اسکیم بھی آ گئی ہے کہ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ جی آپ کے آس پاس اگر کوئی افغان پناہ گزین آپ کو لگتا ہے کہ یہاں کسی مکان میں رہ رہا ہے, کسی دکان میں رہ رہا ہے, یا کسی نے اس کو رکشہ کرائے پر دے رکھا ہے, کسی نے اپنا پیٹرول پمپ کرائے پر دے رکھا ہے, یا کسی نے اپنی دکان میں افغان پناہ گزین کو ملازم رکھا ہوا ہے, تو آپ گورنمنٹ کو بتائیں, گورنمنٹ ان افغان پناہ گزینوں کو پکڑ کے واپس بھیجے گی. اس کے علاوہ جن لوگوں نے ان کو نوکری دے رکھی ہے, جن لوگوں نے اپنا مکان دے رکھا ہے, جنہوں نے اپنی دکان دے رکھی ہے, ان کے خلاف بھی ایف آئی آر درج ہو چکی ہوں گی. اس وقت تک پنجاب کے اندر مصدقہ اطلاعات تو موصول نہیں ہے, لیکن جو ایف آئی آرز مالک مکانوں کے خلاف درج ہو چکی ہے ان کی تعداد کئی 100 میں پہنچ چکی ہے. یعنی راولپنڈی اور لاہور میں تو 100 سے زائد جو ہے
ایف آئی آرز درج ہو چکی ہیں اور اس کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. جنوبی پنجاب کے اندر رحیم یار خان کے علاقے میں، بھاولپور کے علاقے میں، بھاول نگر کے علاقے میں، لیا کے علاقے میں، غرض ہر جو ضلع ہے پنجاب کا اس کے اندر بہت بڑی تعداد میں ایف آئی آرز درج ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ جو بلوچستان کا علاقہ ہے وہاں تو گرفتاریاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، کیونکہ جو افغانستان کا بارڈر ہے وہ بلوچستان سے ملتا ہے، اور چاغی اور کوئٹہ کے علاقے، جو اس کے علاوہ جتنے بھی اضلاع جو افغانستان بارڈر کے ساتھ ہیں وہاں بہت بڑے پیمانے پر گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور ان افغان پناہ گزینوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے. دلچسپ جو ابھی ہمارے پاس جو سامنے آئے ہیں، ہم نے ستمبر 2023 میں یہ ڈرائیو گورنمنٹ نے شروع کی تھی، جو اب تک جو جاری ہے، 2 سال سے زیادہ اس کو عرصہ ہو چکا ہے، اور اس 2 سال کے عرصے کے اندر 17 لاکھ تقریباً لوگ واپس جا چکے ہیں. یکم نومبر تک 16,67,713 لوگ واپس گئے تھے، اور پچھلے 5 سے 6 روز میں تقریباً 50,000 لوگ جو ہیں مزید واپس جا چکے ہیں. تو 17 لاکھ سے زیادہ لوگ واپس جا چکے ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان کا یہ ٹارگٹ ہے کہ یہ تعداد جو ہے اس کو مزید 1 ملین لوگ جو ہیں فوری طور پر واپس بھیجنے ہیں، جن میں سے 13 لاکھ جو ہے پی آر کارڈ ہولڈرز ہیں، اور کچھ 8 لاکھ کے قریب جو ہے وہ اے سی سی کارڈ ہولڈرز بھی پاکستان کے اندر موجود ہیں. تو ان کو واپس بھجوانا ہے. تو ٹارگٹ فی الحال تو 1 ملین کا مزید کا ٹارگٹ ہے، اور اگلے آنے والے دنوں میں ان تمام لوگوں کو واپس بھجوانا ہے. یہ واپس جائیں گے. اگر ان میں سے کوئی پاکستان کے اندر آ کر کام کرنا چاہتا ہے تو پھر پاکستانی ایمبیسی سے ویزا لے گا، ویزا لگوا کر پاکستان میں آئے گا، اور جتنی مدت اس کے پاس ویزے کی ہوگی اس میں یہاں پر رہے گا. اور جس طرح سے باقی لوگ یہاں پر جو غیر ملکی آ کر کام کرتے ہیں اسی طرح کام کرے گا. جو پناہ گزین کا سٹیٹس ہے اب ان کا ختم ہو جائے گا، اور یہ لوگ اب پاکستان کے قانون کے مطابق رہتے ہوئے یہ کام کریں کہ جو ان کو سہولیات تھی، جو ان کو عادت پڑ چکی تھی پچھلے 45 سال سے کہ یہ کوئی قانون کو نہیں مانتے تھے، نہ ٹیکس دیتے تھے، نہ کسی طرح کی اور پاکستانی قوانین کو فالو کرتے تھے. تو اب یہ جو قوانین ہیں ان کو فالو کرنا پڑے گا، ویزے کے تحت پاکستان میں آنا پڑے گا، پاکستانی قوانین کے مطابق ٹیکسز دینے پڑیں گے، اور یہاں پر ایک اچھے تارکین وطن کی طرح رہ کر اپنی زندگی گزارنا ہوگی.